السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر ظفر اور میرے ساتھ موجود ہیں جواد گل ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور سوشل نالج بھی رکھتے ہیں اور ہیومینٹیز کا بھی انہیں بہت اچھا نالج ہے اور یہ 2 بار CSS میں اپیئر بھی ہو چکے ہیں اور ان کو واسٹ نالج ہے ہر فیلڈ کا اور ہیں بیسیکلی یہ کیمیکل انجینئر ہیں لیکن ان کی جو گرپ ہے سوشل اور ہیومینٹیز پہ وہ بھی بڑی اچھی ہے. تو میری ایک بار جواد سے بات ہو رہی تھی ویسے پاکستان میں انسٹیٹیوٹس پہ کہ پاکستان کے انسٹیٹیوٹس کیوں نہیں پروڈکٹیو. تو جواد نے مجھے ایک بڑا اچھی طرح سے ایک چیز سمجھائی تو میں نے سوچا کہ اس چیز کو میں ریکارڈ بھی کر لوں. تو جواد اگر آپ وہ چیز ایک بار پھر رپیٹ کر دیں ہمارے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ پرفارم نہیں کرتے، کیا وجہ ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از جواد گل اینڈ تھینک یو عامر کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں اس بارے میں کچھ ڈسکشن آپ کے ساتھ کر سکوں. تو the topic that we were discussing was basically related to the inclusive and the extractive approach which is predominant in the two cultural clashes that we have here. آپ ویسٹ کو دیکھ لیں اور یہاں پر جو سسٹم رائج ہے اس کو دیکھ لیں تو بیسکلی یہ جو 2 اپروچز ہیں اس میں ایک ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں اور دوسرے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو انکلوسیو ہوتے ہیں. اب اگر بر صغیر کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ تر اس طرح ہی ہوا ہے کہ باہر سے اوپریسرز آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر جو اسٹراٹا تھا یا یہاں پر جو انفراسٹرکچر تھا اس کو اپنے مقصد کے لیے یوز کیا. اب ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن یا ایک ملک یا ایک تنظیم یا آپ کسی بھی اگزامپل کو لے لیں وہ اندر سے مضبوط نہیں ہو پاتا. جو بھی حکمران اس کے اوپر آتا ہے، فار ایگزامپل ایف دوز ور مغلز اور دوز ور دی ادر ڈائنسٹیز جو بھی تھے، انہوں نے صرف یہ کیا کہ ان کی ایک اپروچ ہوتی تھی کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور دے وڈ انوالو آل دا مشینری دیٹ از اویلیبل آن لائن جو آن گراؤنڈ اویلیبل ہے کہ بھائی اس کو فوراً اچیو کرو. اور اس سے کیا ہوتا گیا کہ جو سسٹم ہے وہ اٹ سیلف ویک ہوتا گیا اور وہ لوگ جو اس سے فائدہ لے رہے تھے وہ اسٹرانگ ہوتے گئے. اب اسی کی اپوزٹ اگر آپ ایسی چیزیں دیکھیں جس میں یہ ایکسٹریکشن نہیں ہے، انکلوزیوٹی ہے، ایسے انسٹیٹیوشنز جو انکلوسیو ہوتے ہیں ان میں اسٹرینتھ انٹرنلی آتی ہے. اب پاکستان میں ایک بہت اچھی اگزامپل ہے ہماری آرمی کی. ان کے پاس یہ ایک انکلوژن جو ہے وہ بہت اچھا اور بہت سسٹمیٹک ہے ان وچ دے فالو سرٹن ریگولیشنز، سرٹن سسٹمیٹک بیہیویئر جس کے اندر کوئی بھی چیز ابرپٹ یا کوئی بھی چیز باہر سے انفلوئنسڈ ہو کر نہیں ہوتی. ایک انسٹیٹیوشن کا اپنا نارم ہے، ایک پروسیجر ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے. تو بیسیکلی اس ڈسکشن کو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ایک یہ چیز سمجھ آئے کہ 2 طرح کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ایک ایکسٹریکٹیو اور ایک انکلوسیو. انکلوسیو جو ہے وہ باہر سے انفلوئنس نہیں لیتا، وہ اپنی نارمز کو، اپنے سسٹمیٹک اپروچ کو سب سے پہلے رکھتا ہے، جبکہ جو ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں صرف اور صرف اپریسر یا رولر کی مرضی شامل ہوتی ہے اور وہ جس طرح چاہیں اس پورے سسٹم کو مولڈ کر سکتے ہیں. جواد میں آپ نے کمپیریزن کیا پاکستان کا اور اس چیز کو ہم ایک جو عام عقل ہے اس میں ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ یہ عام عقل اس کو مانتی ہے کہ یہاں پر بر صغیر میں بیرونی طاقتوں کا انفلوئنس رہا ہے. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیوں ہم اگر آپ انڈیا کا کمپیریزن کریں پاکستان کے ساتھ تو انڈیا میں قدرے حالات کچھ بہتر ہیں، سوشل انسٹیٹیوٹس یا ان کے جو سویلین انسٹیٹیوٹس ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو آپ اگر دونوں کا کمپیریزن کریں انڈیا اور پاکستان کا تو آپ کیا ریزن دیکھتے ہیں اس میں؟ سب سے پہلے عامر جب آپ پاکستان اور انڈیا کی اگزامپل لیتے ہیں نا تو آپ شروع کرتے ہیں آبویسلی انڈیپینڈنس کے بعد سے. وہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا فار بوتھ آف دا نیو اسٹیٹس. اب اس میں جو سب سے بڑا ایشو تھا پاکستان کو وہ آبویسلی فائنینشیل تھا. پاکستان میں جو ایشوز تھے دیٹ ور ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا ایشوز دیٹ ور ریزائڈنگ ان انڈیا ایٹ دیٹ ٹائم. انڈیا اس وقت ایگزسٹنگلی ایک بڑی اچھی ڈیموکریسی ایگزسٹنگلی بن چکا تھا.
ان کے پاس ایک اچھی پارٹی تھی, اچھے لیڈرز تھے, ان کے پاس ایک پراپر ایک نیٹ ورک موجود تھا جس پہ صرف انہوں نے کیا کیا, صرف اپنی اس ریاست کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر لیا. پھر سیکنڈلی ان کے پاس یہ جو حیدرآباد دکن اور ادھر ادھر جو انڈسٹریز تھیں وہ بھی بہت اچھی فائنینشلی رن کر رہی تھی. پاکستان انیشلی ہی ان مسئلوں میں پھنس گیا کہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس سسٹم کو ڈیولپ کرتا, اس کو اپنے ایشوز کو ون بائی ون ایڈریس کرنا تھا. بارڈر سیکیورٹی کا ایشو, واٹر کا ایشو, انڈسٹری کا ایشو. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انسٹیڈ آف ورکنگ ایز اے سسٹم ہم نے ایک ایک چیز پر کام کرنا شروع کر دیا. چلو پانی کا مسئلہ ہے, پانی کے مسئلے کو حل کر لو. سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, فوج کو اسٹرانگ کر لو. بارڈرز کا مسئلہ ہے, چلو انٹرنیشنل کلیشز شروع کر دو. مطلب ہم نے نیڈ ٹو ریکوائر بیسس پہ چیزیں کی. جبکہ انڈیا میں ایگزسٹنگ ڈیموکریسی تھی, ایگزسٹنگ پاپولیشن تھی, ایگزسٹنگ پرابلمس تھے, جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی اس فیز میں ہیں کہ جب اب ہمارے مسائل اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اب یہ جو ماڈرن دور ہے, آبویسلی جب بھی ہم یہ بحث کرتے ہیں تو ہم نے ماڈرن مطلب ڈیجیٹل ایرا کو ضرور ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اب آج کل جو FIA, سائبر کرائم, یہ چیزیں ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنس کو انٹرنلی اسٹرانگ کریں, انکلوزیوٹی کو بڑھائیں. ٹھیک ہے, ایک جو آفیسر ہے یا کوئی بھی جو ادارے کا ہیڈ ہے اس کی انٹیگریٹی کو بجائے کوشچن کرنے کے we should follow the intelligence, or we should follow the structure that is being constructed for that specific agency. تو آپ اس میں یہ جو آپ کی ڈبیٹ تھی اس سے میں ایگری بھی کرتا ہوں, میں ان پوائنٹ سے انسپائرڈ بھی ہوں. آپ پولیٹیکل جو کلاس ہے جو ارسپیکٹیو آف مطلب گورنمنٹ, آپ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو پاور میں ہیں لوگ, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی چیز بتانا چاہوں گا کہ اسٹیٹسمین شپ از سم تھنگ دیٹ از ریئلی نیسیسری فار دیز پیپل. صرف کسی کے لیے سڑک بنا دینا, کسی کے لیے ہسپتال بنا دینا میرے خیال سے صحیح اپروچ نہیں ہے. وہ کسی نے, ایک آدمی بھوکا تھا تو اس نے کسی سے کچھ مانگا, تو اس نے آگے سے ریٹرن میں اسے کہا کہ میں تمہیں مچھلی نہیں دے سکتا لیکن مچھلی پکڑنے کا ہنر دے سکتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں, میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, وہ سیکشن آفیسر زکوٰۃ اینڈ عشر رہا. تو ہم ایسے ہی بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے, تو ایک ضرورت مند بھی کہیں ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے بولا کہ مجھے کچھ مالی مدد کی ضرورت ہے. تو ایس او صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں. انہوں نے کہا جی آپ بالکل میری مدد کر دیں. تو ایس او صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو سالانہ 2,500 روپیہ دیں گے جس سے آپ کی مدد ہو جائے گی. اب یہ بات سننے والے کو بھی عجیب لگی اور سنانے والے کو عجیب لگی, لیکن ایس او صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم پھر بھی ایک بہت بڑا ریونیو ہے جو یوز کر کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مدد کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اس مدد سے یا جتنی بھی بڑی مدد آپ کر لیں اس سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. دس از اے شوگر کوٹڈ گولی کے بس آپ دے دیں, آپ کا ایک مسئلہ فوراً حل کیا جائے گا. اس میں بھی وہی ایکسٹریکٹیو اپروچ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہاں لگا کر جان چھڑا لی جائے. مسئلے کا حل تب آئے گا جب آپ انکلوزیوٹی پیدا کریں گے, جب اگلے بندے کے اندر آپ پیسے کو صرف اس کی ضرورت پوری کرنے کی بجائے اس میں ایک اسکل ڈیولپ کریں گے. اگر آپ یہی پیسہ جو آپ ویلفیئر میں اور ادھر ادھر لگاتے ہیں, اگر صرف اسی سے لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں, لوگوں کو ماڈرن اسکل سکھائیں, لوگوں کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف لائیں, تو میرا خیال ہے وہ اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور ہمارا وہ جو پیسہ جو پاکستان ماشاءاللہ اتنی زیادہ خیرات کرتا ہے اور اتنی زیادہ ویلفیئر ڈیولپمنٹ میں یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ بھی ایک پازیٹیو سائڈ پہ جا پائے گی. اس طرح تو کنٹریبیوشن آپ ایک بندے سے روز لیتے رہیں, لوگ دیتے بھی رہیں گے, لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جواد, آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. تھینک یو سو مچ عامر. تھینک یو.